بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال نے آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل اور اپنے تعارف میں چند باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم، اے نبی لوگ آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں، قل آپ کہیں، اللہ وہ ہے ایسا قادر ہے، ایسا انعام کرنے والا ہے جس کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ خدا ایسا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، تم کو اس نے وجود دیا، پھر وجود دینے کے بعد بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے لیے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، والابصار، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دیں، والافئدہ، سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دی، ہوش دیا، حواس دیے۔ کیوں؟ تاکہ تم ان آلات کے ذریعے سے اللہ کو جان سکو اور اللہ کو جان کر اللہ کی مان سکو۔ لیکن اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، ایسے شکر گزار اور احسان ماننے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی جو اپنے کان کا، اپنی عقل کا، اپنی آنکھ کا، اپنے ہوش و حواس کا صحیح استعمال کرے، اللہ نے فرمایا ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے تعارف میں مزید ارشاد فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور کہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ وہ ہے جس پر ایمان لانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا۔ اللہ نے اس دنیا میں کوئی چپا ایسا نہیں رکھا جہاں زندگی نہ رکھی ہو، اولاد آدم کو نہ بسایا ہو، پہاڑ پر، چٹانوں میں، اور پھر جو کسی بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ نے انسان کو آباد نہ کیا ہو۔ اب آپ دیکھیں پہاڑوں کی زندگی اور وہ بھی چوٹیوں کی زندگی بظاہر ایسی محسوس ہوتی ہے کہ زندگی گزارنا وہاں کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے وہاں انسانوں کو آباد کیا۔ ریگستانوں میں جہاں پانی کی قلت ہے، لیکن اللہ نے وہاں
آباد کیا، اور پھر اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ تم کو زمین کے اندر پھیلا دیا۔ یعنی ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ایک ہی جگہ انسانوں کو آباد کر دیتے، لیکن چپے چپے پر اللہ نے اولاد آدم کو بسایا، پھیلایا، اور پھر پھیلانے کے بعد اللہ نے رنگ الگ، زبانیں الگ، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں الگ، اور پھر خدا کی قدرت کہ اتنی تعداد، لیکن ایک شکل کے چند آدمیوں کو نہیں بنایا، ذرا ذرا اختلاف رکھا۔ اگر ایک شکل کے دو آدمی بظاہر ہمیں نظر بھی آئیں، لیکن خدا کی قدرت ان دو آدمیوں میں ایک اعتبار سے نہیں بلکہ بہت سے اعتبار سے فرق ہوا کرتا ہے، سوچنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اور پھر اگر بظاہر دو آدمیوں کی شکلیں ایک جیسی بھی ہوں، ان کی آنکھوں کی روشنی کے اعتبار سے فرق، ہاتھ کے پورووں کے اعتبار سے فرق، بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میں نے اولاد آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کو زمین میں پھیلا دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو شکلیں الگ دیں، بولنے کے انداز الگ دیے۔ ہر 30-40 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھیں زبانیں بدل جایا کرتی ہیں۔ کون ہے جو ان مختلف زبانوں کو لوگوں کو سکھانے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کے اندر پھیلا دیا، تمہارا رنگ و روپ جدا، زبانیں الگ، شکلیں الگ، اور پھر اس پھیلانے کے بعد ایک وقت وہ بھی آئے گا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم سب کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ ابتدا بھی اللہ کے حکم سے، یعنی پیدا کرنا، پھیلایا جانا، اور اس کے اندر مختلف مراحل کا ہونا سب اللہ کی طرف سے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور انجام آخر وہ بھی اللہ کی طرف ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے تو وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے متى هذا الوعد، یہ وعدے کا وقت کب ہوگا؟ یعنی آپ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تو ہنسی کیا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے متى هذا الوعد، یہ وعدے کا وقت کب ہے؟ تم تو ایسی ہی بات کر رہے ہو، اگر تمہیں معلوم ہے کہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کہو۔ اللہ نے جواب دیا قل انما العلم عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے بتلا دینا، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، اور ارشاد فرمائیں کہ علام الغیوب کو معلوم ہے، غیب کی جو باتوں کو جاننے والا ہمارا رب اللہ ہے۔ انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم یا وعدے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صاف صاف بتانے والا، سمجھانے والا، ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان باتوں کا مذاق مت بناؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ، جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، منہ بگڑ جائیں گے، ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ وقیل ھذا الذی، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ دن جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے کہتے تھے آپ اللہ کے اتنا مقرب ہیں تو لے آئیں، ہمارے اوپر عذاب آ جائے، آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو کیوں نہیں لے آتے، ہم نے تو آپ کو اتنا ستا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا منہ بگڑ جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا جتلانے کے طور پر یہی وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یہ مضمون اللہ نے سورہ ملک کی ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ اے نبی کہہ دو اللہ کے تعارف میں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ کان، آنکھیں اور دل کا اللہ نے اس وجہ سے ذکر کیا، اگرچہ انسانی اعضاء میں سے کوئی عضو دنیا کی طاقت مل کر بھی نہیں بنا سکتی، لیکن یہ اعضاء رئیسہ ایسے ہیں جن پر انسان کی زندگی کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ آنکھ کوئی نہیں بنا سکتا، کان کوئی نہیں بنا سکتا، دل دنیا کی طاقت مل کر دھڑکا نہیں سکتے اگر بند ہو جائے۔ یہاں اللہ نے اعضاء رئیسہ، بڑے بڑے اعضاء کا ذکر فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عضو کوئی اور بنا سکتا ہے۔ اللہ نے بنیادی چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون۔ یہ آنکھ، ناک، کان، دل اس لیے دیے کہ تم اطاعت میں گزارو، شکر گزاری کرو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اے نبی آپ کہہ دیں اللہ کے تعارف میں اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، زمین کے ایک ایک چپے پر اللہ نے انسان کو پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب لوٹایا جائے گا، کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اس اعتراض کے جواب میں اے نبی آپ فرما دیں کہ اس کا علم، اللہ کے وعدے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔